تمام مومنین سے التماس ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ ہو سکے. بلند ترین درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه لا يعدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد اخترناهم على العلم على العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود بھیجنے سے دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ارباب اعزا، جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا. بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو اس حقیقت پہ تھی کہ جس کو خالق نے کوثر کہا. سبحان اللہ. کوثر کا معنی خیر کثیر، جو مخزن ہے خیر کا اسے کوثر کہتے ہیں، جو اوریجن ہے خیر کا اسے کوثر کہتے ہیں. اور یہ کسی اور کا لقب نہیں، میری اور آپ کی مالکہ مخدومہ بنت رسول مادر حسین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا صلی اللہ علیہ محمد کا لقب، جسے خالق نے قرآن میں کوثر کہہ کے یاد کیا. کل گفتگو اس مقام پہ رکی تھی کہ آل محمد بس متصل ہو گیا. آل محمد دنیا کے طبیبوں کے محتاج نہیں ہے.
पंजतन अलील हुए, हसनैन अलील हुए, पंजतन के रोज़े ने शिफा दी। रसूल ने अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस किया, चादरे ज़हरा ने शिफा दी। अली की आँख में आशूब हुआ, लुआब मुस्तफ़ा ने शिफा दी। तो बस यहाँ कल की बात अगर जहन में महफूज है, मुसलसल 3 रोज़ तक पंजतन ने अपने सामने की रोटियां साइल को दी। रहमत इलाही के समंदर में तुग़यानियाँ चलने लगी। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाइए, आयतें भी ले जाइए, दस्तरखान भी ले जाइए। तो अब समझ में आया कि मेरी मालिका के हाथ की पकी हुई 3 रोटियां 30 आया कुरानी के बराबर है। ठीक है ना? ये सूरह दहर का शान नज़ूल। मैंने अर्ज किया था कि अली बतूल ने रोज़ा रखा, हसनैन ने रोज़ा रखा, और घर में रहने वाली उस मालिका ने रोज़ा रखा जिसे हसनैन ने माँ कहा था। तो आले मोहम्मद दुनिया से सनदें लेने के लिए नहीं आए, दुनिया को सनदें देने के लिए आए। तो अब अगर ये किसी को माँ कह दे तो क़यामत तक किसी में इतनी जुर्अत नहीं है कि उसे कनीज़ कह के मुखातब करे, और यही आले मोहम्मद अगर किसी को ग़ुलामज़ादा कह दे तो क़यामत तक किसी में इतनी जुर्रत नहीं है इक़्तिदार की बेसाखियों का सहारा लेकर कुर्सी पे क्यों ना बैठ जाए, ग़ुलामज़ादा ही रहे। मेयार क्या है? ये मेरे मालिक जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को खल्क़ किया। कितना कीमती घराना कि इस घर में रहने वाली उस बीबी का मेयार और मर्तबा, या इस घर के ग़ुलाम का मेयार और मर्तबा क्या है कि एक फ़िक्रा कह देता हूँ, दोस्तों ने कहा था तो इसलिए बयान कर देता हूँ। कंबर, सब जानते हैं कंबर को, ठीक है ना? ज़रा सा सर उठाना बात मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आले मोहम्मद के मामले पे दिलों में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। कंबर कौन? मिजाज शना से विलायत, यह है कंबर। दक्कुल बाब किया, नॉक किया, अंदर से मेरी शहजादी ने आवाज़ दी। कौन है? शहजादी फिज़्ज़ा ने आवाज़ आई, मैं कंबर आया हूँ, मेरा मौला कहाँ है? बेबाकी के आलम में फिज़्ज़ा फरमाने लगी, अब जुमला पहुँचे तो मेरे साथ बोलना, फरमाने लगी, मेरा मौला चौथे आसमान पे फरिश्तों में रोटियां बांट रहा है। अल्लाह अकबर। कंबर ने सर को झुकाया, चले, देखा कि अमीर कायनात दरे मस्जिद पे खड़े फ़कीरों में रोटियां बांट रहे थे। कंबर के हाथ कमर पे आ गए। मौला फिज़्ज़ा को इतना सर पे चढ़ा लिया कि अब वो उमूर इमामत में मदाखलत करेंगी। बस जवाब के लिए मुंतज़िर रहना जो मैंने नतीजा देना है कि अब वो उमूर इमामत में मदाखलत करेंगी, वो बतलाएंगी कि आप कहें कंबर क्या हुआ, कंबर क्या हुआ। मौला इस तरह दरवाजे पे गया, पूछा, सवाल किया, पता चला आप चौथे आसमान पे फरिश्तों में रोटियां बांट रहे हैं। यहाँ देखता हूँ दरे मस्जिद पे खड़े आप फ़कीरों में रोटियां बांट रहे हैं। जानते हो, अली मौला ने कंबर को मुस्कुरा के देखा, दस्त यदुल्लाही बुलंद हुए, वो जिनको यदुल्लाह कहा जाता है। कंबर की आंखों पे फिरे, कंबर की आंखों से हिजाब उड़ गए। मौला मुस्कुरा के फरमाने लगे, कंबर अब बता क्या देख रहा है? कंबर कहता है, मौला पहला आसमान देख रहा हूँ। कंबर क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूँ आप अंबिया से मुसाफा कर रहे हैं। मौला फरमाते हैं, कंबर क्या देख रहा है? कहा दूसरा आसमान देख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आप फरिश्तों से मुसाफा कर रहे हैं। मौला ने फरमाया, कंबर अब बता क्या देखता है? कहा तीसरा आसमान देख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आप ईसा को हिदायतें कर रहे हैं। मौला ने फरमाया, कंबर अब बता क्या देख रहा है? मौला चौथा आसमान देख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मौला आप फरिश्तों में रोटियां बांट रहे हैं। जानते हो दोस्तों, बस फैसला यहीं पे हो गया। कंबर वापस आए, हिजाबात आंखों पे वापस आए। कंबर का जिस्म
जिस्म कांपने लगा। अमीर कायनात ने कंबर के गले में बाहें डाली, मुस्कुरा के फरमाया कंबर अब क्या ख्याल है। कंबर कहता है कि हाथ जोड़ के कहता है मौला मेरी क्या मजाल। मुस्कुरा के कायनात के वली ने फैसला किया सर उठाना जवानों। मुस्कुरा के अमीर कायनात फरमाने लगे कंबर देख गुलाम तू भी है, कनीज फिजा भी है, लेकिन तुझ में और फिजा में एक फर्क है कि तू घर के बाहर का गुलाम है, फिजा घर के अंदर की कनीज है। फिजा घर के, मैं शुक्रगुजार हूं, फिजा घर के अंदर की कनीज है। मैं यार क्या है, अमीर कायनात घर में तशरीफ लाए, बेबाकी का आलम बतलाऊं, घर में तशरीफ लाए, पंजतन मौजूद हैं, अल्लाह के नबी मौजूद हैं। शहजादी फिजा अमीर कायनात की जानिब बढ़ी, मुस्कुरा के फरमाया मौला अगर इज़्न हो, अब मैं नहीं जानता जिसका ज़र्फ है वो संभाल ले, अगर इज़्न हो तो आज कायनात में रिस्क मैं बांट दूं। परेशान नहीं होना, आले मोहम्मद के मामले पे दिलों पे शक नहीं लाना, ठीक है ना, मैं सीधी बात कर रहा हूं, दलील मैं दे देता हूं। अमीर कायनात ने फिजा को देखा, कहा फिजा खैर तो है। कहा मौला बस। फिजा लेकिन सबक तो बता क्या हो गया, तू रिस्क बांटेगी। दस्ते अदब जोड़ के, दलील दी है शहजादी ने, दस्ते अदब जोड़ के मौला के दरबार में कहने लगी सर को झुका के मालिक मैंने आप ही से तो सुना है, आपने फरमाया था जो बेदार होना, जो जिसके करीब होता है वो उसकी सिफात का मजहर बन जाता है। या खुदा इससे आसान नहीं कर सकता, जो जिससे करीब होता है उसकी सिफात का मजहर बन जाता है। आप आले मोहम्मद अल्लाह से करीब थे, उसकी सिफात का मजहर बन गए, तो मैं इतने अरसे से बतूल से करीब हूं, उसकी सिफात का मजहर नहीं बन सकती। मैं यार क्या है, आग लो, मैं मिसाल दे देता हूं, अव्वल मखलूक है ना आले मोहम्मद, है नहीं है ना अव्वल मखलूक। एक आग जलाओ, लोहे को लो, लोहे को इधर रखो, थोड़ा सा गर्म होगा, लोहे को और करीब ले जाओ, थोड़ा सा और गर्म होगा, लोहे को और करीब ले जाओ, थोड़ा सा और गर्म होगा, लोहे को उस आग में डाल दो, कुछ देर के बाद पहचान नहीं सकते कि आग क्या है, लोहा क्या है। बस इससे आसान मिसाल मैं नहीं दे सकता। तो बस जो जिससे जितना करीब होगा उसकी सिफात का मजहर बनेगा। आले मोहम्मद अल्लाह से करीब, अल्लाह की सिफात का मजहर बने, है ना अकीदा, मजहर सिफात परवरदिगार हैं आले मोहम्मद, हाँ मजहर जमाल परवरदिगार हैं आले मोहम्मद सलवातुल्लाह अलैहि मजमईन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वो जो हाथ उठे थे उन हाथों को लक़ब क्या दिया, यदुल्लाह। हाँ, वो जो आंखें थी अली के चेहरे पे, कहा क्या गया, बोलने में नहीं शर्माना, क्या कहा गया, ऐनुल्लाह। वो जो जबान अली के दहन में थी, क्या कहा गया, लिसानुल्लाह। अली के पहलू को क्या कहा गया, जुम्बुल्लाह। अली के कानों को क्या कहा गया, उज़्नुल्लाह। हाथ यदुल्लाह, चेहरा वजुल्लाह, जबान लिसानुल्लाह, आंखें ऐनुल्लाह, हाँ पहलू जुम्बुल्लाह, कान उज़्नुल्लाह। तो मैंने हाथों को जोड़ दिया, या नबी अल्लाह सारा अली तो अल्लाह ले गया, आप क्या करेंगे। परेशान नहीं होना, मैं तो एक लतीफ सा नुक्ता तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूं। या नबी अल्लाह सारा अली तो अल्लाह ले गया, आप क्या करेंगे। आंखें ऐनुल्लाह, हाथ यदुल्लाह, पहलू जुम्बुल्लाह, कान उज़्नुल्लाह, जबान लिसानुल्लाह, चेहरा वजुल्लाह, सारा अली तो अल्लाह ले गया, आप क्या करेंगे। तो बईद रही अल्लाह का नबी आवाज दे, अल्लाह क्या लेके गया, आंखें ऐनुल्लाह, हाथ यदुल्लाह, चेहरा वजुल्लाह, जबान लिसानुल्लाह, पहलू जुम्बुल्लाह, कान उज़्नुल्लाह। अब देख मैं क्या लेके जाता हूँ, लहमों का लहमी या अली, दमों का दमी या अली, रूहों का रूही या अली, जिस्मों का जिस्मी या अली। या अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा जिस्म मेरा जिस्म। तो आधा अली अल्लाह ले गया, आधा अली रसूल ले गया, आधा अली अल्लाह ले गया, आधा अली रसूल ले गया। तो अब अगर अली से दुश्मनी करोगे तो आधी लानत अल्लाह की होगी, आधी रसूल की। मैं यार क्या हूं, बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इस घराने पे शक ना करना। अल्लाह अकबर। क्यों, मजहर सिफात परवरदिगार है, इनके फजाइल की धमक से तौहीद मजबूत होती है। क्यों,
اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس لیے کہ جب یہ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اتنے عظیم لوگ جو ٹھوکر مارے تو مردہ اٹھ جائے، یہ جسے سجدہ کر رہے ہیں وہ خالق کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میرے اور آپ کے 7ویں امام مولا باب الحوائج مولا موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارہ کروں گا، تشریح مجھ سے نہیں مانگنا، کہ دربار میں ایک شخص آیا، کہنے لگا، خوش تھا بہت۔ میرے مالک نے پوچھا کیا ہو گیا، خوشی کا سبب؟ کہتا ہے مولا میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ مولا مسکرائے، کہا خوش نصیب ہے تو کہ بیٹی کے ہونے پہ اتنا خوش ہے، بدبخت ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کے ہونے پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مولا فرمائے بتلا نام کیا رکھا؟ کہتا ہے مولا فاطمہ نام رکھا۔ یہاں اس کا لفظ مکمل ہوا، مالک نے مسند چھوڑی، بی بی کا نام سنا، سینے پہ ہاتھ رکھا، 3 مرتبہ فرمایا صلی اللہ علیہ کی فاطمہ، صلی اللہ علیہ کی یا فاطمہ، صلی اللہ علیہ کی یا فاطمہ، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور اب مالک نے ایک فیصلہ کن فکرہ فرمایا۔ میرے 7ویں مولا باب الحوائج مولا فرماتے ہیں لا يدخل الفقر فی بیت، اس گھر میں فقر، فاقہ، غربت، ناداری، بھوک، افلاس داخل ہی نہیں ہو سکتا کہ جس گھر میں محمد نام کے لڑکے ہوں یا فاطمہ نام کی لڑکیاں ہوں۔ تو اب تو اپنے ظرفوں کو وسیع کرو نا، جن کے ناموں میں رزق کی ضمانت رکھی ہے ان کی ہستیاں کیا ہوں گی؟ جن کے ناموں میں رزق کی ضمانت رکھی گئی ہے، اس گھر میں فقر و فاقہ، غربت و ناداری، مفلسی، افلاس داخل نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں محمد نام کے مرد ہوں یا فاطمہ نام کی عورتیں ہوں، اللہ اکبر، کیسے عرض کروں؟ خود چشم تصور کو بلند کرو اور سوچو معیار کیا ہے کہ جن ہستیوں کے ناموں میں اللہ نے رزق کی ضمانت رکھی۔ اور صرف رزق کی ضمانت نہیں ہے، حدود کو جانتے ہو؟ ہاں، وہ جو جناب سلیمان کے پاس تھا، قرآن نے اس کا بڑا ذکر کیا ہے۔ ہاں، جناب سلیمان جیسا جلال بادشاہ نبی حدود چلا گیا، جناب سلیمان جلال کے عالم میں تھے، کہا آئے گا تو ایسے قتل کروا دوں گا یا قید کرواؤں گا۔ حدود سامنے آیا، کہا کہاں گیا تھا، تجھے قتل کروا دوں، قید میں ڈال دوں؟ جناب سلیمان نبی اللہ حدود سے بات کر رہے ہیں۔ جانتے ہو روایت کا فقرہ ہے، سلیمان جیسا نبی جس کی حکومت ہوا پہ بھی ہے، اتنا بڑا نبی، ملک عظیم جسے عطا کیا، حدود سے کہہ رہا ہے تجھے قتل کروا دوں؟ حدود کا فقرہ سنو گے، حدود کہتا ہے لا تقدر علی ذالک، کہ آپ اس پہ قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو سلیمان نبی اللہ کے لبوں پہ مسکان آئی کہ حدود تو اپنی حالت دیکھ، مجھے پہچان، تو کس سے کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقدر علی ذالک، میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا۔ کس بات پہ اتنا کر رہا ہے؟ جانتے ہو روایت کا فقرہ ہے، حدود نے جیسے ہی جناب سلیمان نبی اللہ نے پوچھا کس بات پہ اتنا تجھے فخر ہے، حدود نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ لکھا ہے روایت کا فقرہ کہ حدود کے پروں پر اللہ نے قلم قدرت سے یا علی لکھا ہوا تھا۔ تو جن کے نام کبھی جان کی حفاظت کے ضامن بنے، جن کے نام کبھی رزق کی حفاظت کے ضامن بنے، ان ہستیوں کا معیار و مرتبہ کیا ہوگا؟ بس ایک دن حکم تعمیل حکم میں عرض کر رہا ہوں، ان علی و فاطمہ یاکلان تمرن فی الصحرا، ایک دن میرا خیبر شکن مولا اور میری مالکہ صحرا میں خورم تناول فرماتے ہوئے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے نا، بولنے میں شرمانا نہیں اگر پہنچ جائے میری بات۔ اور پھر وہی بات ایز یوزول کہ تمہارا نہ سننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عشاء ایگزسٹ نہیں کرتی۔
ٹھیک ہے نا, مجبوری ہے میرے ساتھ بھائی, میں جن کی کھاتا ہوں انہی کی گاتا ہوں. ٹھیک ہے. کہا کیا کہ ایک دن میرا مولا اور میری مالکہ صحرا میں کھجور تناول فرماتے ہوئے جا رہے تھے. امیر کائنات نے فرمایا سیدہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بابا آپ سے زیادہ مجھے چاہتا ہے. بی بی نے خیبر شکن مولا کو دیکھا, فرمایا واہ عجبا, یہ کیسے ممکن ہے, میں اسی نبی کے شجرے کی شاخ ہوں اور مجھ سے ہٹ کر اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. اللہ جانے کیوں پریشان بیٹھے ہو, کن سوچوں میں بیٹھے ہو. میں تو جملہ میں آج تشریح نہیں کروں گا, میرے پاس وقت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مجھ سے ہٹ کر اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, پھر یہ کیسے ممکن ہے. دونوں صاحبان جلال چلے کہ فیصلہ کراتے ہیں کائنات کے سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے سے. پہنچے, نبی خدا مسجد میں تشریف فرما تھے. دونوں صاحبان جلال کو آتا ہوا دیکھا. توجہ کرنا, لبہائے مصطفیٰ پہ مسکان آئی. مطلب محمد کا مسکرانا صرف محمد کا مسکرانا نہیں ہے, ذرے سے عرش تک سب کا مسکرانا ہے. کائنات کے سلطان کے لبوں پہ مسکان آئی. امیر کائنات کو دیکھا, اپنی بیٹی کو دیکھا, فرمایا یا علی خیر تو ہے. شہزادی متوجہ ہوئی, کہا بابا علی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے زیادہ علی کو چاہتے ہیں. اب نبی کا جملہ سنو, خدا کی قسم تاریخ ساز فقرہ ہے میرے نبی کا. اللہ اکبر, اسے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ. کیا سوال تھا؟ بی بی نے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ علی کو چاہتے ہیں. جانتے ہو نبی خدا مسکرانے لگے, ما زاغ البصر کی نظر اٹھی, دونوں صاحبان جلال کے چہرے پہ پڑی. نبی نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ چاہتا تجھے زیادہ ہوں, عزت علی کی زیادہ ہے. بولنا یار, بولنے میں اللہ کے واسطے نہ شرمانا. ٹھیک ہے نا, میں حوالوں کا ضامن, میں لفظوں کا ضامن, میں فقروں کا ضامن, میں ترجمے کا ضامن. کہا چاہتا تجھے زیادہ ہوں, عزت علی کی زیادہ ہے. اللہ اکبر. بس جیسے ہی نبی کا یہ فقرہ مکمل ہوا, ابو طالب کے بیٹے نے سیدہ زہرا کو دیکھا, فقرہ فرمایا علم اقل لک, کیا میں نے نہیں کہا تھا, کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا. جانتے ہو بھی مولا فرمان لے گے قالا انا ولد فاطمہ ذات التقی, اے سیدہ میں اس فاطمہ کا لال ہوں جس کا تقوی طواف کرتا ہے. میں اس فاطمہ کا لال ہوں جس کا تقوی طواف کرتا ہے. تقوی بھی تم جانتے ہو, طواف کرنا بھی تمہیں پتا ہے. علی کی ماں بھی تمہیں پتا ہے کہ علی کی ماں کون ہے. اب ایک فقرہ مجھ سے بھی مادر علی کے بارے میں سنتے جاؤ کہ علی کی ماں ہے تو کون ہے. بس ایک فرق کو یاد رکھنا, فاطمہ زہرا 11 اماموں کی ماں ہے, بنت اسد 12 اماموں کی ماں ہے. بنت اسد 12 اماموں کی ماں ہے. امیر کائنات نے فرمایا فاطمہ میں اس فاطمہ کا لال ہوں جس کا تقوی طواف کرتا ہے. بی بی فرماتی ہے یا علی کیا ہو گیا اگر تو اس فاطمہ کا لال ہے جس کا تقوی طواف کرتا ہے, میں بھی اس صاحب عصمت سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہوں جس کے عصمت قدم چومتی ہے. مولا نے فرمایا سیدہ انا ابن الصفا, میں صفا کا لال ہوں. بی بی فرماتی ہے قالت انا ابنت سدرۃ المنتہا, یا علی کیا ہو گیا اگر تو صفا کا لال ہے, میں بھی سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں. اچھا اس کمپیریزن سے یہ ذہن میں نہ آئے کہ ادھر کوئی تقابل ہو رہا ہے, یہ بات میں پہلے واضح کر دوں. یہ کمپیریزن مجھ جیسے تم جیسے کم علموں کو بتلانے کے لیے ہے. آل محمد کے گھرانے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی تقابل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں حجت و محجوب کا رشتہ ہے. کون حجت ہے کون حجت نہیں ہے, یہاں معیار یہ ہے. یہاں اقربا پروری نہیں چلتی. یا علی میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں. مولا نے فرمایا سیدہ انا فخر اللواء, سیدہ میں لوا کا فخر ہوں. لوا سمجھتے ہو نا سب, پرچم کو کہتے ہیں, علم کو کہتے ہیں. علی نے کیا فرمایا سیدہ میں علم کا فخر ہوں. ہاں تو اب فقرہ کہہ دیتا ہوں. بیوی فرماتی ہے یا علی کیا ہو گیا اگر تو علم کا فخر ہے تو میں اس کی فخر ہوں جس نے تجھے یہ علم عطا کیا ہے. علی مولا ٹھیک ہے نا, نتیجہ بہت قیمتی ہے جو اس
پورے معاملے کا آخری فقرہ ہوگا. ابھی بولو نہ بولو تمہاری مرضی، نتیجے پہ نہیں بولے تو مجھے بہت افسوس ہوگا. سیدہ میں علم کا فخر، میری مالکہ فرماتی ہے میں اس کا فخر ہوں کہ جس نے تجھے علم دیا. میرا خیبر شکن مولا فرماتا ہے سیدہ انا خادمی جبرائیل، میرا خادم جبریل ہے. بیوی فرماتی ہے کیا ہو گیا یا علی؟ انا خاطبنی فی السماء راحیل وقدمتنی الملائکہ جیلا بعد جیل. یا علی تو ایک خادم جبریل پہ فخر کر رہا ہے، میں وہ ہوں جس کے خطبے آسمان پہ راحیل نام کا فرشتہ سناتا ہے. میرے گھر ہر روز ہزار ہزار فرشتے میری خدمت کے لیے اترتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اللہ اکبر. اب دیکھو ایک معیار بیان کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون آل محمد کا حبدار ہے، فیصلہ میں کر دیتا ہوں. جانتے ہو کچھ بھی ہو، لاکھ ابو طالب صحیح، لیکن مصطفیٰ کے برابر تو نہیں ہے. بولو نہیں ہے نا. لاکھ ابو طالب صحیح، لیکن مصطفیٰ کے برابر تو نہیں ہے. جس کے دل میں علی بستا ہے وہ اپنے ظرف کو کھولے. لاکھ ابو طالب صحیح، لیکن میرے پیارے نبی کے برابر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بس پروردگار کی نگاہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اگر کہیں سیدہ یہ فخر کرتی نظر آئے کہ یا علی کیا ہوا، میں تو مصطفیٰ کے گھر آئی ہوں، تو علی کی نگاہیں جھک جائیں گی. علی یہ کہیں گے میں ابو طالب کے گھر آیا ہوں. نہیں پہنچا جس کو میں کیا کروں، جس کو پہنچ گیا اس کو میرا سلام ہے، میں بات دو ٹوک کر رہا ہوں. اگر کہیں زہرا آپ جی بی بی آپ کی نوکریاں سلامت رکھے، اگر کہیں میری مالکہ یہ فخر کر لے میں مصطفیٰ کے گھر آئی، تو اہلی کا چہرہ جھک جائے گا کہ میں ابو طالب کے گھر آیا، اس لیے کہ ابو طالب لاکھ ابو طالب صحیح میرے نبی کی برابری نہیں کر سکتا. اللہ نے آواز دی جا علی میں نے تیرا یہ فخر بھی مکمل کر دیا. اگر کہیں کسی مقام پہ تاریخ کے کسی کونے پہ سیدہ زہرا یہ فخر کرتی نظر آ جائے کہ یا علی میں مصطفیٰ کے گھر آئی، تو تو بھی سینہ تان کے یہ کہہ دینا میں کبریا کے گھر آیا ہوں. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں. خوشنود بی بی فاطمہ الزہرا صلوات. تم بھی یہ کہہ دینا میں کبریا کے گھر آیا. امیر کائنات مولا فرماتے سیدہ انا ولدت فی محل بعید المرتقی. بیوی فرماتی ہے کیا ہوا؟ قالت انا زوجت فی رفیع الاعلی و ملاک فی السماء. یا علی کیا ہوا اگر تو کبریا کے گھر آیا تو میں بھی وہ ہوں جس کا نکاح آسمان پہ اس نے خود پڑھایا ہے. مولا فرماتے سیدہ میں کون ہوں؟ انا کمثل سفینۃ نوح. سیدہ مجھے پہچانو، میں نوح کے سفینے کی مثال ہوں. بیوی فرماتی ہے یا علی کیا ہو گیا؟ انا اشارکک فی ہذہ الدعوی. اگر تو نوح کے سفینے کی مثال ہے تو تنہا تو سفینہ نوح نہیں بنا، میرے ساتھ مل کے سفینہ نوح بنا ہے. اس دعوے میں بھی تیرے ساتھ شریک ہوں. انا اشارک فی ہذہ الدعوی. مولا فرماتے سیدہ انا طوفان ہوں، وہ نوح کا طوفان لانے والا میں، جو طوفان آیا نوح کے زمانے میں وہ میں علی لایا تھا. بیوی فرماتی ہے کیا ہو گیا یا علی؟ انا حوضت ہوں، اس طوفان کے گرد دیوار کھڑی کرنے والی میں تھی. مولا فرماتے سیدہ مجھے پہچانتی ہو میں کون ہوں؟ کہا یا علی کون ہو؟ امیر کائنات فرماتے سیدہ انا رکن منشور، میں وہ تحریر ہوں جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے جسے ایک صفحے پہ لکھا گیا. بی فرماتی ہے یا علی انا بحر المسجور، دہکتا ہوا آنکھ کا دریا میں ہوں. کل کہا تھا نا میں نے کہ بتلاؤں گا کہ سیدہ کے غضب کو جہنم کہتے ہیں. وہ آنکھ کا دہکتا ہوا دریا میں ہوں. مولا فرماتے سیدہ انا سقف المرفوع، وہ بلند و بالا چھت جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے وہ میں علی ہوں. بیوی فرماتی ہے انا بیت المامور، بیت معمور میں ہوں.
مولا فرماتے ہیں انا امیر الاسرا، اس کی تنہائیوں کا راز میں علی ہوں۔ بی فرماتی ہے انا الذی انا کوكب الذی یلوی، جب صرف وہ تھا تو اس کی قدرت آسمان پہ بن کے میں چمکا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے نا، آپ گھروں پہ جا کے سوچتے رہنا کہ یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے اور کیا معاملہ چل رہا ہے۔ فقرہ میں کہہ دیتا ہوں، بات میں نے مکمل کر دی، درمیان سے سارا حصہ ہٹا دیا، اب فیصلہ سن لو۔ جانتے ہو جب یہاں تک بات آئی نا، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جو تنہائی میں اس کا رازدان تھا۔ بھی فرماتی ہے یا علی جب کوئی نہیں تھا تو اس کی قدرت کا ستارہ بن کے میں چمکا کرتی تھی۔ جب یہاں تک بات آ گئی نا، فَإِنْدَهَا نبی، بس بات میں نے مکمل کر دی، سب چیزیں چھوڑ دی، درمیان میں اب نبی آئے۔ ٹھیک ہے نا، درمیان میں اب نبی آئے، نبی بیٹھے ہوئے، دونوں کی گفتگو صاحبان جلال کی چل رہی ہے، نبی درمیان میں بیٹھے، اب نبی آئے۔ نبی فرمان لیں گے سیدہ لا تو حامی، سیدہ علی سے بحث نہ کر۔ بابا کیوں؟ انہو ذو البرہان، کیونکہ علی برہان والا ہے۔ بی بی فرماتی ہے بابا اگر علی برہان والا ہے تو میں بھی تو قرآن والی ہوں۔ اگر علی برہان والا ہے تو میں بھی قرآن والی ہوں۔ جانتے ہو جب یہاں تک بات آئی نا، بی بی فرماتی ہے بابا لا تو حامی ابن عمے کا دعانی وائیا ہو، بابا آپ درمیان میں نہ ہو، آپ بیٹھے رہو، مجھے اور علی کو آپس میں بات کرنے لگو، یہ نہیں چلے گا، چچا زاد بھائی کی حمایت نہیں چلنے والی۔ جملہ میں کہہ دوں گا، جانتے ہو مالکہ کا فقرہ موجود ہے، بابا لا تو حامی ابن عمے کا دعانی وائیا ہو، مجھے اور علی کو بات کرنے لو، آپ بیٹھے رہو درمیان میں، چچا زاد بھائی کی حمایت نہیں چلنے والی۔ جانتے ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیف لا حامی، سر اٹھانا جوانو، کیف لا حامی، کیف لا حامی، میں کیسے علی کی حمایت نہ کروں؟ ھذا جبرائیل و اخیرائیل و هذا جبرائیل و روائیل و میکائیل و اسرائیل مع اربعۃ آلاف ملک یحامون بعلی ابن ابی طالب۔ جانتے ہو اللہ کا نبی فرماتا ہے سیدہ میں کیسے علی کی حمایت نہیں کروں؟ یہ جبریل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ اسرافیل ہے، اپنے ساتھ 4000، جملہ بیدار ہو کے سن لینا، اپنے ساتھ 4000 فرشتوں کو لے کے آیا ہے۔ مجھے سلام کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو، اللہ نے ہم فرشتوں کو علی کی حمایت کے لیے بھیجا ہے، علی کی حمایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ 4000 فرشتے کھڑے ہیں علی کی حمایت کے لیے، اور پیچھے نبی فرماتے سیدہ ھذا رائیل و ما اخی روائیل ما اربعۃ آلاف ملک ینظرون علی علی ابن ابی طالب۔ یہ روائیل ہے، یہ رائیل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے خطبے آسمان پہ سناتے ہیں، ان کے ہمراہ بھی 4000 فرشتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھی علی کی حمایت کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ فقرہ کہا ہے کہ اگر ان 4000 کے پاس علی کے فضائل ختم ہو جائیں تو اب تم شروع ہو جانا۔ تو جانتے ہو بس بات مکمل ہو گئی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے پوچھا بھائی اتنے سارے کیوں چلے آئے؟ کہنے لگے اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ مجھ اللہ کو علی کی شکست گوارا نہیں ہے۔ میں یار کیا تھا، کس لیے بھیجا؟ جب یہاں تک بات ہوئی، قامت وقبلت بین عینے، بس میری مالکہ کھڑی ہوئی، 2 قدم آگے بڑھی، گفتگو مکمل کر دی، 2 قدم آگے آئی، ابو الحسن کے ابروؤں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا، اور اب میری بیوی فرماتی ہے یا علی، بات آخری کر رہا ہوں، یا علی آج سمجھ میں آیا تو بڑی عزت والا ہے۔ نہیں اب جملہ بیدار ہو کے سننا، بی بی نے کیا فرمایا؟ یا علی آج پتا چلا کہ تو بڑی عزت والا ہے۔ جانتے ہو جب امیر کائنات مولا نے بی بی سے یہ اس انداز سے فقرہ سنانا، تو روایت کا فقرہ ہے امیر کائنات نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکا اور اپنے ہاتھوں کے بل پہ علی کھڑے ہوئے، فقرہ فرمایا یا زہرا ذرا ان کے ساری سے کام نہ لے، جس علی کو تو بڑی عزت والا کہہ رہی ہے اسی علی کی عزت کا نام تو زہرا ہے۔ علی مولا، علی مولا جیوے حیاتیہ ہو، علی مولا، اسی علی کی عزت کو زہرا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس میرا عالم اسلام سے سوال یہی ہے کہ مجھے بتلاؤ مادر حسین کا قصور کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ عالم اسلام مجھے بتلائے، میں نے یہ طے کیا ہے
کہ جب تک میری سانسوں میں سانسیں ہیں زہرا کے قاتلوں کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. یہ زندگی میرے مالکوں کی امانت ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں. اسی لیے میں نے آج فضائل کا دورانیہ بہت کم رکھا. ہاتھ جوڑا ہوں. رونے میں نہ شرمانا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی ماؤں کا جنازہ دن کی روشنی میں اٹھا. کائنات کی مالکہ رات کے اندھیرے میں 7 یا 9 افراد کے درمیان جنازہ اٹھایا گیا. تم جانو، کربلا والا مولا جانے. اصرار کوئی نہیں کرنا، جیسے جی میں آئے ویسے رو لینا. جانتے ہو عزاداروں، تمہارے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ جب گزرا کرتے تھے تو بی بی کے دروازے پہ رک کے سلام کیا کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اہل بیت نبوت تم پہ ہمارا سلام. روایت کہتی ہے، اطمینان سے سنو، میں نہیں کہہ سکتا کہ کس مومن کے پہلو میں خود محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوں. جب جواب سلام آ جاتا تھا تو میرا نبی اندر گھر میں تشریف لاتا تھا. روایت بتلاتی ہے کہ ایک دن مادر حسین، ایک ہاتھ چکی تو سب سمجھتے ہو نا، ایک ہاتھ چکی کے پاٹ پہ تھا، پہائے مبارک میں ایک ڈوری بندھی تھی. وہ ڈوری ایک گہوارے سے متصل تھی. پہائے مبارک کو جنبش دیتی جاتی تھی، جھولا جھولتا جاتا تھا. جس کو سمجھ میں آئے نہ رونے میں نہ شرمانا. اجرحکم اللہ. اور ایک ہاتھ سے چکی چلاتی جاتی تھی. حکم رب سے اس دن میری مالکہ کی، مادر حسین کی آنکھ لگ گئی، نیند طاری ہوئی. اللہ کے نبی دروازے پہ آئے، معمول کے مطابق سلام کیا، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ. جواب سلام نہیں آیا. فضہ بی بی نے نبی کی آواز سنی، دوڑتی ہوئی پہلے حجرے میں گئی، بی بی کو سوتا ہوا پایا، واپس دوڑتی ہوئی باہر آئی. کہنے لگی، نبی نے پوچھا فضہ اتنی دیر ہو گئی، جواب سلام نہیں آیا، خیر تو ہے نا؟ فضہ بی بی فرماتی ہے، اللہ کے نبی آپ کی شہزادی کو نیند آ گئی ہے. لیکن عزاداروں، فضہ بی بی فرماتی ہے، نبی نے فرمایا میری بیٹی کیا کر رہی تھی؟ فضہ شہزادی فرماتی ہے کہ پہائے مبارک میں ایک ڈوری بندھی تھی جو گہوارے سے متصل تھی. پہائے مبارک کو جنبش دیتی جاتی تھی، گہوارہ ہلتا جاتا تھا، اور ایک ہاتھ سے چکی چلاتی جاتی تھی. جانتے ہو، اور نبی نے پوچھا، جب سیدہ کی آنکھ لگی تو چکی کے پاٹ سے ہاتھ ہٹ گیا سیدہ کا. اب فقرہ کہہ دوں گا، مجھے تفصیل بیان کرنے کا، ہاں میں سیدھی بات کروں عزاداروں، میں اس کی زیادہ تفصیل بیان کرنے کا خود متحمل نہیں ہوں، لیکن ایک فقرہ ضرور سنو. بی بی فضہ نے جب نبی کا یہ فقرہ سنانا، رونے لگی، آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے. کہیں گے اللہ کے نبی، شہزادی کا ہاتھ تو ہٹ گیا، لیکن میں نے دیکھا چکی کے پاٹ پہ نہ سرخ رنگ نمودار تھا. نہیں ہے تمہارے رونے پہ پابندی، تمہیں کوئی رونے پہ تماچے نہیں مارتا. اجرحکم اللہ، اجرحکم اللہ. جانتے ہو عزاداروں، یہ تمہاری مالکہ، باہر نبی کھڑے ہیں. کبھی شہزادی فضہ حجرے میں جاتی ہے، بی بی کو دیکھے، بی بی سو رہی ہے. کبھی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے. شہزادی فضہ فرماتی ہیں کہ اتنا وقت گزرا کہ زوال کا وقت قریب آنے لگا. میں نے دیکھا کہ نبی مطہر کی پیشانی اقدس سے عرق ٹپکنے لگا، چہرے سے، پیشانی سے رخسارے تک آیا. ادھر سیدہ زہرا کی آنکھ کھلی. اب جملہ بیدار ہو کے سن لینا عزاداروں، بی بی کی آنکھ کھلی، فضہ کے چہرے کا رنگ لال دیکھا. شہزادی نے پوچھا، فضہ خیر تو ہے نا؟
फिजा बीबी रो के कहती है, बीबी सुबह से तेरा बाबा खड़ा है दरवाजे पर, बाहर खड़ा है, तू सो रही थी, बाबा ने उठाने को मना किया था। बीबी ने ये जुमला सुना, एक मरतबा आंखों से आंसू जारी हुए, चादर को सर पे लिया, तेजी से दौड़ती हुई दरवाजे पे आई, अपनी चादर के पल्लू को उठाया, बाबा के पसीने को साफ करती जाती थी, रोती जाती थी, बाबा क्या तू मेरा बाबा नहीं है? बाबा बाबा ये कौन सा काम था कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तू घर में दाखिल नहीं हुआ? जानते हो अल्लाह के नबी ने फरमाया, है मेरी बेटी, मैं तेरा बाबा हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी उम्मत को इस दरवाजे की अहमियत बतला रहा था। क्या रे मेरे बाद इस दरवाजे को भूल न जाना। अजरहुकुम अल्लाह, अजरहुकुम अल्लाह, अजरहुकुम अल्लाह। अज़ादारों, हाथों को जोड़ के कहता हूँ, हुसैन की माँ का मातम है, रोने में नहीं शर्माना। अजरहुकुम अल्लाह, बीबी तुम्हारी इस नौकरी को कबूल फरमाएंगी। जानते हो अज़ादारों, खुश नसीब है वो लोग कि अपने मरने वालों का मातम कर लेते हैं। कल से मुत्तसिल हो गया ना, कल भी मैंने मसाइब में ही फिक्रा कहा था। हौसले से सुनो जुमले। 28 सफर को अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अजरहुकुम अल्लाह, अजरहुकुम अल्लाह। अज़ादारों, ये रात महसूस हो रही है, इससे ज्यादा वो रात तारीख थी जब अली ने ज़हरा का जनाजा उठाया। अजरहुकुम अल्लाह, ये जो सदाएं बुलंद हो रही है ना, अल्लाह इन्हें क़यामत के दिन आले मोहम्मद के मुकदमे में गवाहों के तौर पे पेश करेगा। अजरहुकुम अल्लाह। जानते हो अज़ादारों, बाबा दुनिया से रुखसत हो गया। खुश नसीब है ना, हमारे यहाँ भी रस्म है, जब किसी के यहाँ इंतकाल हो जाता है तो पड़ोसी आते हैं, मोहल्ले वाले आते हैं, आज़ा क़रबा आते हैं, सीने से लगाते हैं। जिसको समझ में आए ना अज़ादारों, आज रोने में नहीं शर्माना, सीने से लगाते हैं, तसल्ली देते हैं, तशफ़ी देते हैं, है ना ऐसा? जानते हो अल्लाह के नबी की बेटी है, कायनात का नबी, इस दुनिया से रुखसत हो गया। 3 दिन गुजर गए अज़ादारों, बिन्ते रसूल इंतजार करती रही, शायद मदीने वालों में से कोई पुरसा देने के लिए आ जाए। अजरहुकुम अल्लाह, अजरहुकुम अल्लाह। 3 दिन तक अल्लाह के नबी की बेटी इंतजार करती रही, शायद मदीने वालों में से कोई पुरसा देने के लिए आ जाए। अब मैं जुमला कह देता हूं, जिसको समझ में आए ना अज़ादारों, मातम में नहीं शर्माना अज़ादारों, रोने में नहीं शर्माना। बिन्ते रसूल का पुरसा है, अल्लाह का नबी तुम्हें बड़ी दुआएं देगा। जिस बीबी के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, फातिमा तो बदो तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने अल्लाह को, उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत थी रसूल को अपनी बेटी से। जब कभी बीबी को आता हुआ देखते थे ना, तो अल्लाह के नबी मसरत छोड़ दिया करते थे। अज़ादारों, रावी कहता है, जानते हो बीबी 3 दिन हो गए बाबा को दुनिया से गुजरे हुए, मेरी मालिका इंतजार करती रही, शायद मदीने वालों में से कोई पुरसा देने के लिए आ जाए। अज़ादारों, कोई नहीं आया ना। 3रा दिन आया, सर उठाना सारे, सर उठाना सारे, हुसैन के अज़ादार बैठे हो ना। 3 दिन तक कोई नहीं आया, 3रा दिन आया। दरवाजे पर कुछ हुजूम की आवाज आई। अजरहुकुम अल्लाह, बीबी तेरी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। 3रा दिन दरवाजे पे कुछ शोर हुआ, हुजूम आया। बीबी ने फरमाया, हुसैन जा देख तो सही, शायद मदीने वालों में से कोई पुरसा देने के लिए आया है। अब अब्दुल्लाह कमसिन है, दरवाजे के करीब गए। अज़ादारों, दरवाजे को खोल दिया मेरे मौला ने। जैसे ही बाहर मंजर देखा, घबरा के हुसैन ने दरवाजा फौरन बंद किया। दरवाजा बंद करके तेजी से अम्मा की खिदमत में आए, रो के कहने लगे, अम्मा मदीने वाले तो आए हैं, लेकिन पुरसा देने का अजीब अंदाज है। अम्मा लकड़ियां भी साथ लाए हैं, आग भी साथ लाए हैं। अजरहुकुम अल्लाह, अजरहुकुम अल्लाह। लकड़ियां भी साथ लाए हैं, आग भी साथ लाए हैं। अज़ादारों, बीबी ने ये फिक्रा सुना, है ना हौसला, रोने बैठे हो ना, रोने बैठे हो। बीबी ने फिक्रा सुना, दरवाजे के पीछे आई। सब सर उठाओ, मेरी तरफ देखो। दरवाजे के पीछे आई मेरी मालिका, पीछे खड़े होके बिन्ते रसूल ने आवाज दी, इस घर में
रसूल का भाई अली मुर्तज़ा रहता है। आवाज आई, हमें कोई परवाह नहीं। आवाज दी, इस घर में रसूल के 2 फूल नवासे जन्नत के सरदार रहते हैं। आवाज आई, हमें कोई परवाह नहीं। बिन्त रसूल ने फरमाया, इस घर में मैं रसूल की दुख्तर फातिमा रहती हूँ। आवाज आई, हमें कोई परवाह नहीं, अली से कहो बाहर आ जाए। अज़ादारों, कुछ देर तक यही बात चलती रही। सब सर उठाना, ये दरवाजा है, इसके पीछे कायनात की मालिका है। मैंने अर्ज किया ना, आज मैं इसरार नहीं करूंगा रोने पर। कायनात की मालिका है। जानते हो, जब काफी देर तक तकरार हुई, कुछ लहजों के बाद एक लईन के हुक्म पर कुनफज मलाऊन ने दरवाजे को आग लगाई। अब मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। दरवाजे पर आग लगाई। अज़ादारों, कुनफज लईन ने जलते हुए, ये कायनात की मलका, देखना मेरी तरफ, ये कायनात की मलका, दरवाजे को जलाया गया, दरवाजे को आग लगाई गई। उस दरवाजे पर कुनफज लईन ने लात मारी। अज़ादारों, वो जलता हुआ दरवाजा बिन्ते रसूल के ऊपर, देखना मेरी तरफ, बिन्ते रसूल के ऊपर गिरा। अज़ादारों, अल्लाह जाने कितने नापाक कदम थे जो दरवाजे के ऊपर चलते हुए अरे ज़हरा के ऊपर से घर में दाखिल हो गए। अज़ादारों, जानते हो, मेरा खैबर शिकन, अब जुमला सुनो, मेरा खैबर शिकन मौला फरमाता है, ओ फातिमा के अज़ादारों, जब इस बात को याद करना तो इस बात को ज़हन में जरूर रखना, जो दरवाजा ज़हरा पे गिराया गया था, उस दरवाजे में लोहे की मीखें थी जो ज़हरा के अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बीबी राजी हो, मौला हुसैन अपने रोजे पे हाजिरी का शरफ अता फरमाए। अल्लाह जाने अज़ादारों क्या हुआ। जब शहजादी ने उठना चाहा तो कुनफज मलाऊन ने अज़ादारों ताज़िया ना उठाया, एक मर्तबा जलते हुए दरवाजे पे मारा। अजरकुम अल्लाह, रोने में ना शर्माना अज़ादारों। आज कोहराम मचा है, आज आले मोहम्मद के घर में कोहराम मचा है। आज नबी अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं, आज नबी ने अपने गेसुओं को परेशान किया है। अज़ादारों, जानते हो, जब मेरी बीबी को गस्से अफाका हुआ, जब गस्से अफाका हुआ, अल्लाह जाने मेरी मालिका खड़ी कैसे हुई होगी। लेकिन मेरा मौला फरमाता है, खैबर शिकन मौला, कि जब तक सैयदा हयात रही सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी। और रोने में न शर्माओ अज़ादारों, तुम्हारे आंसुओं को भी कबूल फरमाएगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाहु अकबर। रावी कहता है, 2 रिवायतें मौजूद हैं कि जैसे ही बीबी को आफाका हुआ, पहली रिवायत सुनो, बीबी ने आवाज दी, या अली मेरा मोहसिन मारा गया। या अली मेरा मोहसिन। अज़ादारों, सीने पे हाथ मारने में शर्माना नहीं आज, या अली मेरा मोहसिन मारा गया। अज़ादारों, जानते हो दूसरी रिवायत क्या है। बीबी ने काबे का रुख किया, आवाज दी, या मेहदी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बीबी राजी हो। अज़ादारों, जानते हो मैं कैसे अर्ज करूं, तारीख ने लिखा है, ऐसे नहीं को शहजादी ने फरमा दिया सुब्बत अलैहिम। बाबा आपके बाद वो मसाइब ढाए गए कि अगर दिन पे पढ़ते तो सियारात में तब्दील हो जाते। जानते हो अज़ादारों, फिक्रा सुनो कि बीबी अपने हक के लिए दरबार में गई। ये जुमला तो मैंने कह दिया और तुमने इत्मीनान से सुन लिया। नबी की बेटी, नबी की बेटी, और लिखा है लिखने वालों ने, लेकिन इसको मैं इस तरह लेता हूं,
کہ تاریخ نے لکھا 3 گھنٹے تک 3 گھنٹے تک اللہ رے تقدیر آل محمد 3 گھنٹے تک نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی 72 گھنٹے تک علی و بطول کی بیٹیاں بازار میں کھڑی رہی اجرحکم اللہ اجرحکم اللہ جملہ سنو گے لیکن میں نے جس کتاب میں پڑھا اس کو ایسے پڑھا صاحب کتاب نے لکھا 3 گھنٹے تک صرف زہرا کھڑی نہیں رہی 3 گھنٹے تک صرف بنت رسول انتظار کرتی رہی کہ کوئی اس کی بات سن لے اجرحکم اللہ اجرحکم اللہ جس کو سمجھ میں آئے نہ رونے میں نہ شرمانا جانتے ہو دادا رو جب متوجہ ہوئے بی بی نے سند دی ہے حوصلہ وہ سند دیکھی جانتے ہو کیا کیا پھر پڑھ دوں جملہ جو تاریخ میں ہے عزاداروں اللہ اکبر اللہ اکبر مولا حسین تمہیں اپنی ماں کی قبر کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے عزاداروں وہ سند جب دیکھی نا بی بی کھڑی تھی اتنی دیر کھڑی رہی کہ بی بی یہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئی چچا سلمان کیا میں بیٹھ سکتی ہوں اللہ جانے کون سو رہا ہے کون سن رہا ہے لیکن جملہ میں کہہ دیتا ہوں جب وہ تحریر آئی نا عزاداروں تو کیا کیا گیا ایک مرتبہ تحریر کو 4 ٹکڑوں میں بانٹا گیا روایت کا فقرہ ہے کہ لعین نے اس تحریر پہ تھوکنا شروع کیا اس تحریر پہ ہاتھ مارا کہا ہم اس کو نہیں مانتے جانتے ہو عزاداروں بس یہ ہونا تھا کہ ادھر 18 برس والی زہرا کے بال سفید ہو گئے کمر خم ہو گئی روتے ہوئے باہر دربار سے گھر میں آئی ہے روتی جاتی تھی بابا تیری زہرا پہ یہ ستم بھی ہونا تھا اے بابا میں تیری بیٹی ہوں اے بابا تیرے بعد 90 دن ہی تو گزرے تھے تیری بیٹی سے امت غافل ہو گئی جانتے ہو عزاداروں بی بی جب تک زندہ رہی جب تک زندہ رہی اپنے بابا کو روتی رہی ایک دن میری مالکہ اٹھی حسنین کو تیار کرایا کہا میرے بچوں جاؤ نانا کے روزے پہ حسنین نانا کے روزے پہ پہنچے نانا کے روزے جانتا ہوں روتے ہوئے تھک گئے تم نانا کے روزے سے آئے بی بی نے اسما کو بلایا اسما میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں اسما جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے نا سمجھنا تیری بی بی زندہ ہے جانتے ہو شہزادی نے کئی وصیتیں میرے مولا کو کی ایک وصیت کا ایک فقرہ سنو بی بی کا بی فرماتی ہے یا ابو الحسن تم جانتے ہو نا میں نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا ہے ابو الحسن میرے حسین کو جب رات عادی ہو جاتی ہے نا پیاس لگتی ہے جس کو سمجھ میں آئے نا عزاداروں رونے میں شرمانا نہیں عزاداروں ان کو ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے جانتے ہو عزاداروں راوی کہتا ہے جب نصف شب ہو جائے نا میرا حسین پانی مانگتا ہے ابو الحسن حسین کے پانی مانگنے سے پہلے حسین کو پانی دے دینا بس عزاداروں بی بی اپنے حجرے میں گئی اسما شہزادی کہتی ہے میں بی بی کے حجرے کے باہر کھڑی تھی کچھ دیر میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو گئی میں گھبرا کے اپنی مالکہ کے حجرے میں گئی اب جو منظر دیکھا سر تپا چادر اوڑھے کائنات کی مالکہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی عزاداروں اسما کہتی ہے میں آنکھوں سے آنسوؤں کو سنبھال نہیں سکی آنسوؤں کی فرات جاری ہوئی میں نے بی بی کے حجرے سے باہر قدم نکالا ادھر میرا چھوٹا شہزادہ گھر میں داخل ہوا داخل ہوتے ہی فرمایا اسما اماں کہاں ہیں اسما اماں کہاں ہیں اسما کہتی ہے مولا پہلے کھانا کھا لیجئے حسین نے اسما کو دیکھا رو کے فرمایا اسما کیا تو یہ سمجھتی ہے ہم کو معلوم نہیں ہے ارے نانا کے روزے سے آ رہے ہیں قبر رسول پہ زلزلہ تھا میں نے اپنے جد ابراہیم کو کھڑا نانا کے روزے پہ دیکھا جب ہم دونوں بھائی نانا کی قبر پہ آئے نا تو آواز آتی تھی اے اللہ کے نبی ارے زہرا کے یتیم آ رہے ہیں اجرحکم اللہ اجرحکم اللہ عزاداروں مولا حسین تم سے راضی ہوگا اس کی ماں کا ماتم کرنے کے لیے اس رات میں بیٹھے ہو نا وہ بی بی تیرے رونے والے موجود ہیں اے بی بی آ دیکھ اگر یہ شیعہ اس وقت موجود ہوتے تیرا جنازہ
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں جانتے ہو میں فقرہ کہہ دیتا ہوں، جانتے ہو حسین مولا آئے، اماں کو دیکھا، بس منبر چھوڑنے لگا، اماں کو دیکھا، باہر نکلے، امیر کائنات گھر میں تشریف لائے۔ تمہارے ہاں بھی رسم ہے نا عزاداروں، جن کی مائیں موجود ہیں نا، خدا حسین کی ماں کے صدقے ان کے سائے کو قائم رکھے۔ جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئیں، اللہ بی بی کے ہمراہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ عزاداروں جانتے ہو رسم ہے نا، جب ماں کا انتقال ہوتا ہے، بالخصوص ماں کا، تو بچوں کو بلایا جاتا ہے، بچوں اماں کا آخری دیدار کر لو۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ بس مولا نے بھی یہی کیا۔ اے میری بیٹیوں، اے میرے بیٹوں، آؤ اماں کا آخری دیدار کرو۔ بڑی شہزادی اماں کے داہنے پاؤں کی جانب، چھوٹی شہزادی اماں کے بائیں پاؤں کی جانب۔ سننا جملہ، مولا حسن اماں کے سرہانے ایک جانب، لیکن وہ جو ابا عبداللہ مولا تھے نا عزاداروں، وہ ایک دیوار کا سہارا لیے کھڑے، اماں کے چہرے پہ نگاہ تھی۔ اجرکم اللہ۔ ابو الحسن نے دیکھا میرے لال حسین ماں کا آخری دیدار نہیں کرے گا، بابا اماں جب تک نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جانتے ہو عزاداروں میں جملہ کہہ کے بس منبر چھوڑنے لگا۔ روایت کا عجیب فقرہ ہے، ابو الحسن مولا حسین کے قریب گئے، مولا نے میرے چھوٹے مولا کو سینے سے لگایا، حسین کے ابروؤں پہ بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، آغوش میں لیا، اماں کے جنازے کے قریب آئے، سب سر کو اٹھانا عزاداروں۔ جب مولا حسین کو اماں کے جنازے کے قریب کھڑا کیا نا عزاداروں، تو میرے مولا نے اپنی آستینوں کو الٹ لیا، اپنے گریبان کو چاک کیا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو سر پہ رکھ کے رو کے میرا مولا حسین فرماتا ہے، اماں اس حسین کو چھوڑے جاتی ہو نا جس کو تم نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اماں جب نانا سے ملنا اماں تو نانا سے کہنا غریب حسین نے سلام کہا۔ عزاداروں غربت کا نام آیا، ادھر بندے کفن ٹوٹ گئے تو ہاتھ برآمد ہوئے، میرے لال، ارے ماں کے سینے سے لگ جا، میں ہاتھوں کو جوڑوں بی بی، ابھی تک تو تیرے لال نے صرف غربت کے لفظ کا استعمال کیا، اے بی بی کل کربلا ہوگی، ارے تیرا حسین تنہا ہوگا، اے بی بی تو کیا کرے گی؟ عزاداروں روایت کا جملہ سنو، اجرکم اللہ، بس منبر چھوڑنے لگا، آخری روایت۔ عزاداروں جانتے ہو تمہارے مولا نے 70 نشانات بنائے بی بی کی قبر کے۔ 70 نشانات۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ کسی لعین نے یہ بکواس کی تھی کہ ہم سیدہ کی قبر کو کھو دیں گے، اور میں نہیں جانتا کیوں تم خاموش بیٹھے ہو، لیکن ان حقیقتوں کو میں چھپا بھی نہیں سکتا۔ جانتے ہو جب امیر کائنات تک یہ بات پہنچی نا، تو اس وقت ابو الحسن نے ذوالفقار کو بے نقاب کیا، اپنے کندھے پہ ذوالفقار کو رکھا، ابو الحسن جنت البقیع کا پہرا لگانے لگے، آواز دی، میں نے وعدہ کیا تھا مصطفیٰ سے کہ میں صبر کروں گا، لیکن میں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ کوئی زہرا کی قبر کھود دے گا، میں صبر کروں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس جملہ آخری ہے، جانتے ہو عزاداروں جب محشر کا میدان سجے گا نا، میں نے عرض کیا نا میں دعا گو ہوں کہ یہ جو ہائے حسین کہہ کے رو رہے ہیں، یہ جو ہائے زہرا کہہ کے آج رو رہے ہیں نا، یہ جو جن کے رونے کی صدائیں بلند ہیں نا، اللہ ان آوازوں کو بی بی کے مقدمے میں محشر کے میدان میں گواہوں کے طور پہ پیش کرے گا۔ ان آنسوؤں کے طفیل ابا عبداللہ اپنے روزے پہ حاضری کا شرف عطا فرمائیں گے۔ عزاداروں جب محشر کا میدان ہوگا نا، محشر کے میدان میں تمام قومیں، تمام امتیں کھڑی ہوں گی، تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء کھڑے ہوں گے۔ جانتے ہو عزاداروں کائنات کا نبی بھی، نبیوں کا سردار بھی اس محشر کے میدان
میدان میں کھڑا ہوگا, پروردگار کی آواز آئے گی, بس ممبر چھوڑنے لگا, تم جانو, تمہارا مولا جانے, زمانے کا امام جانے, تم نے کیسے ان کو ان کی جدہ کا پرسہ دینا ہے. بس میں فقرہ کہہ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں. جانتے ہو عزیزانو, پروردگار کی آواز آئے گی, یا اہل المحشر غضوا ابصارکم, اے محشر والوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو. اللہ کے نبی بھی موجود ہیں, انبیاء بھی موجود ہیں, اولیاء بھی موجود ہیں, تمام امتیں موجود ہیں. عزیزانو, روایت کا فقرہ ہے, جانتے ہو کہ جب سب نے آنکھیں بند کر لی, تمہارے نبی نے آنکھیں کھولی ہوئی تھی. جانتے ہو عزیزانو, ہاتف کی آواز آئی ہے, میرے محبوب تو بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لے. ممبر چھوڑنے لگا, عزیزانو تو بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لے. اللہ کے نبی نے فرمایا, پالنے والے, یہ جو محشر کے میدان میں آنے والی ہے یہ میری ہی بیٹی ہے نا, میں کیوں آنکھیں بند کر لوں. اللہ کی آواز آئی ہے, میرے محبوب ہے تو تیری بیٹی, لیکن فاطمہ اس کیفیت میں محشر کے میدان میں قدم رکھے گی, اے مصطفیٰ تو برداشت نہیں کر سکے گا. عزادارو, نبی نے آنکھوں کو بند کیا. جانتے ہو, جب بی بی آ گئی محشر کے میدان میں, اللہ کی آواز آئی, مصطفیٰ اپنی آنکھوں کو کھولنا. جب نبی نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو عجیب منظر دیکھا, تڑپ کے بیٹی کے پاس آ گیا, بیٹی یہ کیا ہوا. جانتے ہو نبی نے کیا دیکھا عزادارو, نبی نے دیکھا بی بی کی پیشانی سے خون جاری ہے, بی بی کے ہاتھوں سے خون جاری ہے, بی بی کے بازوؤں سے خون جاری ہے, بی بی کے پہلو سے خون جاری ہے, بی بی کے پیروں سے خون جاری ہے. نبی نے پوچھا, میری بیٹی یہ حالت کس نے کر دی. بی بی رو کے کہتی ہے, بابا جب ظالم میرے حسین پہ خنجر چلاتا تھا میں ہاتھ رکھ دیتی تھی, کبھی شالے رکھ دیتی تھی, کبھی گلا رکھ دیتی.